شام کے معزول صدر بشار الاسد فرار کیسے ہوئے؟ ان کے فرار کا منصوبہ کس نے بنایا؟ بشار الاسد کے پاس کتنی دولت ہے؟ وہ یہ دولت روس کب سے بھیج رہے تھے؟ بشار الاسد کے گھر میں تہہ خانہ کیسا ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ جانیں گے آج کی ویڈیو میں، ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ شام میں باغی فوجیں جب حلب اور حمص کو فتح کرتی ہوئی دمشق میں داخل ہوئیں تو ان کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ صدر بشار الاسد، جن کے خاندان نے 5 دہائیوں سے زیادہ شام پر حکومت کی تھی، انہوں نے اپنے فرار کے منصوبے کو انتہائی رازداری سے عملی جامہ پہنایا تھا۔ یہ منصوبہ انہوں نے اپنے قریبی فوجی کمانڈروں کو بھی نہیں بتایا اور یہاں تک کہ فیملی سے بھی چھپا کے رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خفیہ طور پر ماسکو فرار ہو جاتے، انہوں نے اپنے قریبی حلقوں کو بتایا تھا کہ ماسکو سے مدد قریب آ رہی ہے اور وہ اپنے موقع پر قائم رہیں گے۔ دمشق تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ بشار الاسد، جو کبھی غیر متزلزل طاقت کا مظہر تھے، اب ان کی حکومت ڈامل ڈول ہو رہی تھی۔ اب باغی فوجیں ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہی تھیں۔ 30 نومبر کو حلب پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد حمص پر بھی اپنا تسلط جما لیا تھا اور اب دمشق ان کی پہنچ میں تھا۔ سابق صدر بشار الاسد کے آخری ایام انتہائی غیر یقینی میں گزرے، کیونکہ ان کی حکومت روز بروز کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بشار الاسد نے 28 نومبر کو اپنے فوجی کمانڈروں کو یقین دلایا کہ روس کی مدد قریب آ رہی ہے، حالانکہ باغی پیش قدمی کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے فوجیوں پر زور دیا کہ وہ پوزیشنیں سنبھالے رکھیں، حالانکہ حقیقت وہ جانتے تھے۔ روس یوکرین کی جنگ میں الجھنے کے باعث صدر بشار الاسد کو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ اب ان کی مزید فوجی مدد نہیں کر سکتا۔ بشار الاسد نے فرار ہونے سے کچھ دن پہلے ہی بطور سربراہ مملکت اپنے فرائض کی انجام دہی بند کر دی تھی۔ یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا اور پھر 7 دسمبر کو سب کچھ افراتفری کی نظر ہو گیا۔ دارالحکومت دمشق میں سرکاری حکام نے بشار الاسد کی تقریر کا اہتمام کرنے کے لیے اپنی میڈیا ٹیم کو مدعو کیا۔ ان کی میڈیا ٹیم کی مشیر بوئینہ شعبان جب اس رات ان کی رہائش گاہ تقریر کا مسودہ تیار کرنے کے لیے وہاں پہنچیں تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ گھر اس طرح اجڑا پڑا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کے رہنما خاموشی سے اپنی اگلی منزل ماسکو روانہ ہو چکے ہیں۔ ویب بیس چینل فرسٹ پوسٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے صدر بشار الاسد کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ بشار الاسد نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے تک اسے راز میں رکھا تھا تاکہ کسی بھی غلطی کا احتمال نہ رہے۔ بشار الاسد کی پرواز کا انتظام روسی انٹیلیجنس نے کیا تھا اور پرواز بغیر ٹرانسپونڈر کے بھری تھی تاکہ اس طیارے کا پتہ نہ لگایا جا سکے۔ یہاں تک کہ ان کے چھوٹے بھائی مہر الاسد، جو ایلیٹ 4th آرمرڈ ڈویژن کے کمانڈر تھے، ان کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ صدارتی محل کے اندر گھبراہٹ پھیل چکی تھی اور ان کے خاص افراد اب یہ جان کر دنگ رہ گئے تھے کہ اب انہیں اپنے صدر سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہدایات نہیں ملیں گی۔ اگلی صبح 2 بجے تک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ اب حکومت نہیں رہی اور فوجی کمانڈرز بھی غائب ہیں۔ داخلی پوسٹوں اور سرحدوں پر بھی فوج میں بے چینی پھیل گئی اور فوجیوں نے پوسٹیں خالی کر دیں۔ فوج کے غائب ہوتے ہی دارالحکومت دمشق باغیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ حیات التحریر شام گروپ نے دمشق میں خانہ جنگی سے اکتائے ہوئے لوگوں کو فتح اور آزادی کا یقین دلایا اور یہ بتایا کہ اب جبر کا دور ختم ہو چکا۔ بشار الاسد کا پہلا بیان میڈیا پر جو آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ملک سے فرار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ USA ٹوڈے میں شائع ان کے بیان کے مطابق وہ باغی افواج سے مقابلہ کرتے رہنا چاہتے تھے۔ ان کی حکومت کے خاتمے کے 1 ہفتے سے زیادہ دنوں کے بعد جاری اپنے پہلے بیان میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے روس کی درخواست اس وقت قبول کی جب شام میں اس کا فوجی اڈہ ڈرون حملے کی زد میں آیا۔ یہ وہ فوجی اڈہ تھا جہاں مشکل وقت میں بشار الاسد پناہ لیا کرتے تھے۔ اسد خاندان نے 50 سال سے زیادہ شام پر حکومت کی۔ بشار الاسد 24 سال تک شام کے صدر رہے، جبکہ ان کے والد حافظ الاسد تقریباً 3 دہائیوں تک اقتدار میں رہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ معزول صدر بشار الاسد کے پاس کتنی دولت تھی۔ اس بارے میں غیر تصدیق شدہ معلومات یا قیاس آرائیاں سوشل میڈیا پر زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی کانگریس کے لیے تیار کردہ ایک رپورٹ کے مطابق بشار الاسد کی فیملی کے پاس
$2 ارب مالیت تک اثاثے موجود ہیں۔ بشار الاسد کی اہلیہ اور بچوں کے علاوہ ان کے خاندان کے دیگر افراد کے نام پر آف شور کمپنیز، مختلف کارپوریشنز، ریئل اسٹیٹ اور دیگر جگہوں پر اثاثے موجود ہیں، جس کا اندازہ کئی ارب ڈالر ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ امپریشن بھی مل رہا ہے کہ بشار الاسد $25 کروڑ اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز اپنے 15 دسمبر 2024 کے شمارے میں اس بابت لکھتا ہے کہ شام کے $25 کروڑ نقد 2 سال کے عرصے کے دوران کریملن بھیجے گئے تھے۔ فائنینشیل ٹائمز نے انکشاف کیا کہ یہ رقم $100 اور €500 کے نوٹوں کی شکل میں 2018 اور 19 میں اس وقت منتقل کی گئی جب شامی حکومت کے خزانے میں زر مبادلہ کی کمی تھی۔ روس جو عسکری طور پر شام کی مدد کر رہا تھا، بشار الاسد کے لیے وہ جنت بن چکا تھا، کیونکہ مغرب کی پابندیوں کے بعد بشار الاسد یہ رقم کہیں اور منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ رقم غیر قانونی ذرائع، منشیات اسمگلنگ اور بدعنوانی کے ذریعے حاصل کی۔ اس رقم سے بشار الاسد کے قریبی رشتہ داروں نے ماسکو میں پہلے کمپنیوں کا جال بچھایا، پھر لگژری اپارٹمنٹس کی 20 ہائی رائز بلڈنگز خریدیں۔ ان میں سے کچھ بھی بشار الاسد کے نام نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مغرب کو ان کے نام کی کمپنی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب بشار الاسد کی لگژری لائف کی طرف بھی ایک نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے۔ بشار الاسد اور ان کی فیملی دمشق میں بھی ایک لگژری لائف گزار رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ان کا محل نما گھر ان کے عیش و عشرت کے دنوں کی داستان بیان کر رہا ہے۔ باقی فوجوں کا کہنا ہے کہ جب وہ یہاں پہنچے تو گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے، عوام پہلے ہی اس میں داخل ہو چکے تھے، لوٹ مار کر چکے تھے، جس کی جو ہاتھ آیا وہ وہاں سے لے جا چکا تھا۔ بشار الاسد کا گھر ان کے والد حافظ الاسد کے گھر کے برابر میں بنا ہوا ہے، اور یہ پورا علاقہ ہی عوام کے لیے غیر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ناروے کے شپستد میڈیا کے مطابق گھر میں لیونگ روم، لائبریری، کئی کمرے، کئی کچن، کئی باتھ روم بنے ہوئے ہیں، جم بھی ہے جس میں اب کوئی سامان نہیں، لائبریری بھی ہے جس کے فرش پر کاغذات ہی کاغذات بکھرے ہوئے ہیں۔ عوام نے بشار الاسد کے خلاف دیواروں پر نعرے بھی لکھ دیے ہیں۔ بشار الاسد کے خاندان کے تصویری البم بھی وہاں موجود ہیں، جو اب باغی فوجوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اور اس علاقے کا کنٹرول بھی اب وہی سنبھال رہے ہیں۔ یہ تو دکھانے کا گھر تھا۔ ایک جانب سیڑھیاں تہہ خانے کی طرف جا رہی ہیں، جب تہہ خانے میں اترا جائے تو ایک سرنگ نظر آتی ہے۔ اگر اس سرنگ میں کوئی 100 میٹر کے قریب چلا جائے تو وہاں 2 دروازے نظر آتے ہیں جو کہ بام پروف ہیں۔ ان دروازوں سے ہوتے ہوئے جب اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک بڑا کمرہ ہے جہاں 8 بڑے بیڈز لگے ہوئے ہیں، لیونگ روم ہے، باتھ رومز ہے، کچن ہے، یہ سب موجود ہے۔ یہی سرنگ آگے جا کر بشار الاسد کے بھائی کے گھر کی جانب بھی جا رہی ہے۔ بشار الاسد کی ذاتی رہائش کے علاوہ دمشق کے مضافات میں پہاڑی پر صدارتی محل بھی واقع ہے، جہاں بشار الاسد غیر ملکی مہمانوں کی تواضع کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا محل ہے جہاں اس کی راہداریوں میں سرخ قالین بچھے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی بشار الاسد کی دیواروں میں لگی تصویروں کو اتار کر پھاڑ دیا گیا ہے۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ شام میں حیات تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد جولانی نے فتح کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہاں سے امیدوں اور خوف کے سائے میں شام کی ایک نئی کہانی شروع ہو رہی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔